السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں گی جو توبہ اور شرمندگی کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے 99 جانوں کا قتل کیا، پھر اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، پس اس کی ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا، اس نے 99 جانوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ بس اس نے اس راہب کو قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ پھر زمین والوں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے کہا، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم اس جگہ جاؤ، وہاں پر موجود کچھ اللہ کی عبادت کر رہے لوگ ہوں گے، تو تم بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جانا اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ بس وہ چل دیا، یہاں تک کہ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ بس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کرتا ہوا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوا آیا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ بس پھر اس کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، اسے انہوں نے اپنے درمیان ثالث یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا۔ تو اس نے کہا، دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو، پس وہ دونوں میں سے جس زمین سے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ پس انہوں نے زمین کو ناپا تو اسی زمین کو کم پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پس پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمیں ذکر کیا گیا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس نے اپنا سینہ اس زمین سے دور کر لیا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ ایک راہب کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے کہا، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف نکلا جس میں نیک لوگ رہتے تھے۔ جب اس نے کچھ راستہ طے کیا تو اسے موت نے گھیر لیا۔ بس اس نے سینے کے بل سرک کر اپنی آبادی سے اپنے آپ کو دور کر لیا، پھر مر گیا۔ تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے کے درمیان اس کے بارے میں جھگڑا ہوا تو وہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، پس اسے اسی بستی والوں میں سے کر دیا گیا۔ یہ حدیث جو ایک ایسے قاتل کے بارے میں ہے جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا لیکن پھر توبہ کرنا چاہا اور راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اسلام میں توبہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ یہ قاتل جس نے 100 جانیں لی تھی، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا اور اس نے اس طرف قدم بڑھایا تو اللہ نے اس کی نیت اور کوشش کو قبول فرما لیا۔ قاتل نے صرف زبانی توبہ نہیں کی تھی
بلکہ اس نے اپنے برے ماحول کو چھوڑ کر ایک نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ اس کی سچی نیت اور گناہوں پر ندامت کی علامت تھی۔ اس کی توبہ قبول ہوئی کیونکہ اس نے توبہ کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے لیے کوشش کی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ ایک شخص جس نے اتنے گناہ کیے صرف سچی توبہ اور اس کی طرف بڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ٹھہرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور کرم ہے۔ اور ہم نے سنا کہ جب اس قاتل نے ایک عالم سے توبہ کا طریقہ پوچھا تو عالم نے اسے یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے برے ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بچنے اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے برے دوستوں اور برے ماحول سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے ملنے والے کچھ اہم پیغام ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی اور دل سے کی گئی توبہ ہر گناہ کو مٹا سکتی ہے۔ توبہ کے بعد اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا توبہ پر قائم رہنے میں مددگار ہوتا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اگر کوئی شخص کتنے بھی بڑے گناہ کر چکا ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث سے سبق حاصل کریں اور ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ حدیث پسند آئی ہو اور آپ ایسی اور بھی اسلامک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔